أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جی دعا ہے کہ آج ہم جو پڑھیں سیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں اس کو شامل کر دے اور ہم سے جو بھی حق بات ہے وہ ہمارے منہ سے نکلے. اچھا، ہم نے سورہ اسراء کی ہم نے آج 14th and 15th آیا پڑھنی ہے انشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. read your record, you alone are sufficient this day to take account of yourself. Whoever chooses to be guided, it is only for their own good, and whoever chooses to stray, it is only to their own loss. No soul burdened with sin will bear the burden of another, and we would never punish a people until we have sent a messenger to warn them. اچھا، اب تھوڑی سی تھیم جو ہے ان دو آیتوں کی بھی جو ہم نے پچھلی آیتیں پڑھی تھی اس سے ہی ہے، کنٹینیویشن ہی ہے اس کی. ہم تھوڑی سی اس کی 11th آیت سے کر لیتے ہیں تاکہ اینڈ مین سپلیکیٹس فار ایول ایز ہی سپلیکیٹس فار گڈ اینڈ مین از ایور ہیسٹی. اور ہم نے پڑھا تھا، اس پہ تھوڑا سا ٹچ اپون کیا تھا کہ یہ فطرت ہماری کیا ہے، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ فطرت تو سلیم اللہ نے بنائی تھی، اور وہ ہمیں سورہ روم کی آیت سے پتہ چلا تھا کہ فطرت الناس فطرت اللہ فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے انسان کو توحید کی سمجھ اور وہ اس کی فطرت میں ہی ڈال دی تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ ود کرپشنز، اور ہم نے دیکھا کہ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو پھر کیسے ہٹا دیتا ہے، اور پھر وہی اجلت پسندی اور جو بازی یہ سب ہمارے اندر ہے، اور پھر انسان شر مانگ بیٹھتا ہے خیر کے بجائے. اور شر مانگنے کی ڈفرنٹ ہم نے اس کی پڑھی تھی کہ شر کچھ چیزیں ہم اور کچھ جو ہم خیر سمجھ کے اپنی عقل کے ذریعے لگا کے کہ یہ خیر ہوں گی، اور شر وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ ہمارے لیے بہتری نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس آیت میں ہمیں یہ بتایا کہ اصل میں ایک حکیم اور وہ تو جاننے والا اللہ ہی ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اسی طرح پھر دوسری آیت میں ہمیں اللہ نے اپنے دو سائنس جو بڑے ہیں دن اور رات کی ذکر کیا، اور اس میں ہمیں یہ بتایا کہ کیسے رات کو پھیر کے دن لگے گئے ہیں تاکہ تم کاؤنٹ کر سکو اپنے ایئرس کو اور ٹائم کی کیلکولیشن. اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اتنی تفصیل سے یہ سب ایکسپلین کیا ہے، اور اس سے وقت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم وہ تو اپنا پرپز، اپنا جو مقصد ہے وہ صحیح انجام دے رہے ہیں دن اور رات، اور ہم جو ہیں وہ اپنا مقصد بھولے بیٹھے ہیں جن کے لیے یہ بنائے گئے تھے. اور پھر جو 13th آیا ہے وَكُلَّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے ہر انسان کی گردن پہ اس کی طائرہ یعنی اس کی ڈیسٹنی یا اس کے ڈیڈز جو ہیں جو اچھے یا برے اعمال ہیں وہ لگا دیے ہیں. طائرہ کا یہاں پہ ہم نے انٹرپریٹیشن پڑھی تھی کہ طائر جو ہے پہلے کے زمانے میں مشرکین جو ہے یہ اس سے بیڈ اومن جیسے کہتے ہیں نا اس کو طائرہ سے کرتے تھے. یہ بیسیکلی برڈس سے وہ ایک فال نکالتے تھے، جیسے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ ایک برڈ کو اڑاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہاں جائے گی. اسی طرح وہ بہت ساری اور چیزوں کو بھی بیڈ اومن سمجھتے تھے. لیکن اس آیا میں یہ اسپیسیفکلی انسان کے ڈیڈس اور جو وہ اعمال کرتا ہے نا اس سے ریلیٹڈ یہاں اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی لگا دیا گیا ہے کہ جو اچھے اعمال برے اعمال وہ کرے گا وہ اس کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، اور اس دن وہ کھول کے قیامت کے دن کھلی کتاب جو ہے اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں 14th آیا کو جو اس میں مزید آگے اسی بات کو آگے لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس کی ورڈ ٹو ورڈ ذرا پڑھ لیتا ہے. کاف را ہمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے ریڈ ریسائٹ. کتابہ کا کافتابہ یور بک ریکارڈ. کفا کافی ہے جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کافا، یہ اس کا ہے از سفیشینٹ. بی نفسی کا نفس جو ہے یور سیلف. اچھا، نفس جو ہے قرآن میں اس کی ڈفرنٹ میننگز میں قرآن میں آیا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تو نفس کی ہم نے
یہاں جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اپنی اپنے لیے ہے، یعنی یور سیلف. کہیں جگہ نفس جو ہے وہ ایک سول کے میننگ میں بھی آتا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ ہے. اور پھر ایک نفس کی ڈفرینٹ اسٹیٹس بھی قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، جس میں نفس عام الفاظ میں یوز ہو رہا ہے. اور پھر جو ہے الیوما ہے ٹوڈے، اور علیکا اپون یو، اینڈ حسیبہ حاسین با اس کا روٹ ورڈ ہے اکاؤنٹنٹ، یعنی حساب سے نکلا ہے یہ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ. And it will be said, read your record, you alone are sufficient this day to take account of yourself. اچھا، یہ جو اقرا کتاب کا ہے کہ پڑھو اپنی بک. اب اس دن قیامت کے روز ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری سب کو اپنے اعمال نامے پکڑائیں گے، اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی سورہ واقعہ میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ اعمال، کسی کے اعمال نامے ان کے سیدھے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، کچھ کے الٹے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے. اس کا بھی یہ ہے کہ جن کے اچھے نام اعمال ہوں گے وہ ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس آیت کے تھرو کہ پڑھو. اور یہ پروف ہوگا اگینسٹ the person leaving no room for denial. اس دن ہم کچھ ڈینائی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس دن بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ڈینائی کریں گے، جس اس سے پتہ چلتا ہے. اور ہمیں سورہ ملک کی سورہ کہف کی جو یہ آیت ہے، وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. کہ کیسی کتاب ہے یہ کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی، ہر چیز کو اپنے مطلب اس میں لکھا ہوا ہے. وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. کہ and they will find what they did before them and your Lord does not wrong anyone. کہ اس دن کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ اس کا ظلم نہیں کرے گا. اور پھر ایک دوسری آیا ہے سورہ طور کی، انما تجزون ما کنتم تعملون، you are only being recruited for what you used to do. طور کی بھی آیت ہے کہ صرف اس انسان کو اس کے سب نامہ اعمال، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، سب اس میں لکھا ہوا ہوگا. آگے چلتے ہیں اس میں کہ you alone are sufficient this day to take account of yourself، یعنی کہ بنفسک کافی ہے، یور سیلف الیوم اس دن، علیکا اپنے ہی حساب کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا یہ ایک پرفیکٹ نظام ہے، ایک اللہ کی رحمہ اور جسٹس، کہ کچھ انجسٹی نہیں ہوگا. جو بھی آپ نے کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. اور کچھ لوگ ہوں گے اس وقت بھی جو یہ ڈینائی کریں گے کہ ہم نے تو یہ نہیں کیا. تو سورہ یاسین میں ان کا ذکر ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا يكسبون. And on that day we will seal their mouths and their hands will speak to us and their feet will bear witness to what they used to earn. یعنی کہ زبانوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ سیل کر دے گا، اور وہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں یہ وٹنس کریں گے جو وہ کرتے تھے. So it's just not only the book جہاں پہ لکھا گیا ہے، وہ اپنے ڈینائی بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ اس وقت ان کی وہ چیز ان کی زبانوں کو بھی سیل کر دیں گے. اور پھر یہ آیا جو ہے وہ اپنی پرسنل رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی ریفر کرتی ہے کہ ہم اکیلے ہی اپنی رسپانسبل ہوں گے اپنے لیے. ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ فلانے کی وجہ سے، یا جو آج کل ہمارے ہیں پیپل پلیزنگ ہو گئی، یا ٹریڈیشنز کلچرز کچھ بھی کہہ لیں، ان کی وجہ سے ہم یہ نہ کر سکے، ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہم یہ نہ کر سکے. تو اکاؤنٹیبلٹی ول بی آن یور سیلف. اور اس میں سورہ نساء کی آیت ہے کہ but those who believe and do righteous deeds we will admit them to gardens beneath which rivers flow wherein they will abide forever. اور یہ ہمیں ملٹیپل ٹائمز ہم نے یہ بات آیت پڑھی ہے جہاں ایمان اور عمل صالح دونوں کی کنڈیشنز لگائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ہم زمانی ایمان ہے اور ساتھ صالح ایمان. تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ دل کی کیفیت ہے اور دل سے نکلتا ہے، تبھی وہ عمل میں ڈھلتا ہے. اور اس کے لیے کیا یہ شرط کے بعد اللہ ہر جگہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. And this is the truth and this is the promise of Allah, and who is more truthful than Allah in statement. سبحان اللہ، کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کون truthful ہو سکتا ہے. And پھر آگے کی جو آیا ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ نہ یہ تمہارے ڈیزائرز پہ ڈپینڈنٹ ہے، مطلب جنت میں جانا نہ تمہارے ڈیزائرز پہ، نہ اہل کتاب کے ڈیزائرز پہ. اہل کتاب کا یہاں ذکر اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں چوزن ونس کہتے تھے نا اپنے آپ کو، کہ ہم تو چوزن ونس ہیں. اور ہم لوگ بھی کہیں اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ نبی کی امت ہے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، وہ میں شمائی شفاعت کر دیں گے. تو ہم بھی اپنے اوپر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ڈیزائرز پہ مبنی نہیں ہے کہ ہمیں جنت مل جائے گی. اوبویسلی ہر کوئی ڈیزائر کرے گا، لیکن اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ میں یعمل سوءا، کہ جو کرے گا برا
يجز به, کہ he will be recompensed for it. وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ, and he will not find besides Allah a protector or a helper. کہ جو برائی کرے گا اس کے لیے اس کو حساب دینا ہوگا, اس کو اس کی. اب یہاں پہ ایک بات یہاں نکلتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہر برائی پہ حساب لیں گے, تو پھر جو ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے فورگیونیس کا, تو وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم فورگیونیس تو مانگ ہی رہے ہیں اللہ سے, تو اللہ مٹا بھی دیتا ہے گناہ. جب جیسے ہم اللہ کے الغفار سدرا, کون سا اللہ کا نام ہے جو کہ نہ صرف گناہ مٹا دیتا ہے اور مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک الغفار ہے اور ایک الفو ہے وہ. افو. ہاں جی, تو یہ اللہ نے خالی طواب اور یہ غفار اور پھر افو, مطلب 3 قسم کے نام ہے اور سب میں ہی معاف کرنے کی کیٹیگری. لیکن اس سب کی اللہ, اگر ہم ان ڈیٹیل میں جائیں تو کہیں جگہ تو اللہ اس کو بالکل ہی چھپا دیتے ہیں, مٹا ہی دیتے ہیں آپ کے اس سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نہ صرف فرگیو کریں پر اس کو مٹا ہی دیں ہمارے اکاؤنٹ سے. اچھا, لیکن جو یہاں مینشن تھا کہ وہ ہر رانگ پہ انسان ریکمپینس ضرور ہوگا, اور اس کی مزید میں جو ہمیں ملتی ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے. کہ ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ will bring the servant close on the day of judgment and shield him, and he will say, did you do such and such sin? The servant will say, yes my lord. Allah will continue until he confesses all his sins and he thinks he is doomed. Then Allah will say, I concealed them for you in the world and today I forgive you. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے کہ یہ اللہ کی رحمہ ہے کہ بے شک وہ آیت میں مینشن ہے کہ کوئی رانگ ڈیڈ نہیں جائے گا, اگنور نہیں کیا جائے گا, لیکن پھر اللہ ایسے بھی ہے آپ کو forgive تو کر دے. ظاہر ہے آپ کو تو پتا ہے اور آپ کے رب کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, لیکن اللہ ہی ہے جو اس دن چھپا لے گا اس گناہ کو. تو یہ نہیں ہم سوچ سکتے کہ ہم ہر برائی کر کے بس معافی مانگ کے نکل جائیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ ایسے بھی ہمیں اور پھر ایک اور حدیث جو ہے میں مینشن کروں گی ان دی اینڈ, ہم ریفلیکشنز پارٹ میں کریں گے, جو کہ بغیر حساب کے بھی ایک ذکر آیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ٹچ اپون کریں گے, پھر ہم نیکسٹ ورس پڑھ کے پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اچھا 15ویں آیت میں ہے کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. اچھا من جو ہوتا ہے کہ جو, اہتدا جو ہوتا ہے, ہدایا اس کا روٹ ورڈ ہے, ہدایت سے نکلا ہے کہ جو بھی گائیڈنس, یہ جو گائیڈڈ ہوتا ہے, فانما تو بے شک وہ, یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے, لنفسہ ہی, نفسی ہی مطلب اپنے ہی نفس کے لیے. پھر جو دلہ کا ورڈ ہے وہ گمراہی کے لیے آتا ہے, دعد لام نام اس کا ہے, اور جو بھی گمراہ ہوتا ہے فانما بس بے شک وہ, یدل وہ گمراہ ہوتا ہے, علیہا اپنے ہی لیے, ولا اور نہ, تزیرو کہ جو وزر ورڈ ہے وہ وزیر بھی اسی سے نکلا ہے, یعنی ایک ذمہ داری, ایک بوجھ کے نام سے آتا ہے, اس کو مطلب ہے, اور سن کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک بوجھ ہی ہے ہمارے اوپر. تو کوئی ولا تزیرو, نو برڈن ول بی واضح. اچھا اس کو پھر میں انشاءاللہ آگے جا کے ڈیٹیل میں بتاتی ہوں. اور معذبینہ جو ہے, عین زا با اس کا روٹ ورڈ ہے اور وہ عذاب کے معنوں میں آتا ہے, اور نب اسا با عین سا کہ ہم نے جب تک مبعوث نہیں کیا, یعنی کوئی بھیجا نہیں رسول. ٹھیک ہے, اب اس کی ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے چل کے جاتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ آ جاتے ہیں. ہاں جی, تو یہ پہلی جو اس کا پارٹ ہے آیا کا کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. ٹھیک ہے, جو ہدایت کرے گا حاصل وہ صرف اپنے نفس کے لیے ہی کرے گا. تو بیسکلی, اور جو گمراہی پہ جائے گا وہ اپنے ہی نفس کی گمراہی پہ جائے گا, اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن. یہاں پہ پرسنل رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر اپنی گائیڈنس اور مس گائیڈنس کی. ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کو سیکھ کر رہا ہوتا ہے. ادھر ہر کوئی اپنے چوائسز اور اپنے ایکشنز کے لیے رسپانسبل ہے. اینڈ اللہ ٹیلز us that whoever is guided and follows the truth, walking in the footsteps of the prophet, he will gain the good consequences of that for himself. ہم نے لاسٹ ابھی سورہ نساء کی ابھی آیت پڑھی ہے نا کہ جو نیک عمل, جو ایمان اور عمل صالح کرے گا تو اس کو جنات ملیں گی, ڈیزائرز کے اوپر نہیں ملیں گی. تو یہ ہے جو بیسکلی ہم اس کو فالو کرنا ہے, اور یہ رسپانسبلٹی ہم سب کی اپنی خود ہے. اینڈ دین there will کہ no one will be accountable for the sins of others. یہ جو دوسرا پارٹ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس کو مزید جو ہے سورہ اس کے no bearer of burdens will bear the burden of another, and if a heavily laden soul calls to carry of some of its load, nothing will be carried, even if he should be a close relative. یعنی کہ ہم جو رشتہ داروں, جس آج کل کے دور میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں یہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہی ہو رہی ہوتی ہے نا, کہ فلانا ناراض ہو جائے گا, فلانا, وہ آپ کے سن کا
लोड नहीं उठाएगा। ना आप उस वक्त किसी को भी, अपने बेटे बीवी, किसी को नहीं पकड़ सकते जिनके आज हम सहारे पे बहुत सारे गुनाह कर बैठते हैं। You can only want those who fear their Lord unseen and have established prayer, and whoever purifies himself only purifies himself for the benefit of his soul, and to Allah is the final destination. और अल्लाह ही की तरफ हम सबको जाना है। तो हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपना दिल साफ करना, अपनी जो इंटेंशंस को क्लियर रखना, वो अल्लाह ही के लिए है। और अल्लाह को, अल्लाह ही से डरना है असल में। एंड देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन दिस एंड अदर आया। एक और जगह जो एक आयत आई है कि उसमें ये फरमाया है अल्लाह ताला ने कि वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम व अस्क़ालम मआ अस्क़ालहुम, अच्छा मैं अस्क़ालिहिम, एंड वेरिली दे शैल बेयर देयर ओन लोड्स एंड द अदर लोड्स बिसाइड्स देयर ओन। ये अनकबूत की आयत है कि वो अपने भी बोझ उठाएंगे और अपने अलावा दूसरों के बोझ भी उठाएंगे। अब क्या बज़ाहिर तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लग रही है, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह समझते हैं। फिर एक और सूरह नहल की आयत है कि ऑल्सो ऑफ द बर्डन ऑफ दोज whom they misled without knowledge। बहुत भारी आयत है ये कि जिनको उन्होंने मिसलीड किया विद देयर नॉलेज, विदाउट नॉलेज ऑफ द राइटियस नॉलेज जो हम कहते हैं, तो उनका भी बोझ वो उठाएंगे। मतलब एक कलेक्टिव सिन हो रहा है, उसमें जो जो अपना पार्ट प्ले कर रहा है सबको उसका बोझ उठाना पड़ेगा। और किसी का बोझ किसी से ना कम किया जाएगा ना उस पर एक लीस्ट अमाउंट में। अल्लाह तो हमें पता है ना अल हसीब है, वो तो सबसे अल अदल है। उनका अदल से तो हम अब कंपैरिजन कर ही नहीं सकते ना, दुनिया का अदल और वो। तो ये अल्लाह की रहम और मर्सी है कि अल्लाह ताला हमें कैसे किसी कलेक्टिव, और फिर इसको अगर हम उसमें देखें, कलेक्टिव खैर में भी देखें, तो हमें अपना अपना पार्ट प्ले करना है, हमें उसका फायदा मिलेगा। और कलेक्टिव खैर तो वो फैलेगी ही फैलेगी। और जैसे भी हम गजा के और फलस्तीन के लिए हम जैसे अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, और हमें लगता है कि ये कलेक्टिवली क्या इसका इफेक्ट हो रहा होगा, बट हो ना हो हम खैर में तो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो ये है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी towards our own selves, and then the collective level also. We are not responsible for the results, जो हमें पता है, हम बार बार बात करते हैं, लेकिन हमें अपना पार्ट तो प्ले करना है, अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम कम अज कम कोई गुनाह में किसी का बोझ ना उठाएं, यानी कलेक्टिव गुनाह जो हो रहे हैं उसमें कहीं हम अपना अपना पार्ट ना प्ले कर रहे हो। अल्लाह हम सबको इससे हिफाजत में रखे। आगे चलते हैं। इसी आयत का अगला पार्ट है वमा कुन्ना मुअज्जिबीना हत्ता नबअसा रसूला। और ये अल्लाह का एक डिवाइन जस्टिस है कि नो पनिशमेंट विदाउट अ मैसेंजर। अल्लाह ने मल्टीपल टाइम्स कुरान में ये बात फरमाई है कि जब तक कि कोई वार्नर उनके पास ना आ जाए। सूरह एक मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा सूरह का, कि उसमें भी हम जो रोज रात में पढ़ते हैं, उसमें भी ये जिक्र है कि जब हमने उनके पास कोई वार्नर नहीं आया था, ये जो मक्का की बात कर रहे हैं कि उन तक कोई नबी नहीं आया था, तो अल्लाह ने उन पर कोई हुज्जत कायम नहीं की जब तक कि उन पर नबी ना भेज दिया। ठीक है, तो ये ताकि उनको पता था कि लोग कहेंगे ये कि हमारे पास तो कोई आया ही नहीं, ना कोई फरिश्ता आया, ना कोई किताब आई। तो अल्लाह ताला का ये डिवाइन जस्टिस है कि वो जब तक कोई रसूल ना भेज दें उन पे कोई हुज्जत कायम नहीं होती। एंड अल्लाह, और इसको मजीद हम देखते हैं कि ये सूरह मुल्क की आयत है, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। के उस दिन जोश मारी होगी, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, जो जो वहाँ का खजाइन वो होगा, खजाइन जो इसमें वर्ड यूज हुआ है खज़नतुहा, के वहाँ जो क्या कहते हैं, जहन्नुम का जो दारोगा होगा जो फरिश्ता अल्लाह ने अपॉइंट किया है, वो उनसे पूछेगा लोगों से, कुफार से, कि क्या तुम्हारे पास कोई नजीर, कोई डराने वाला नहीं आया था। कौलू बला कद जाअना नजीर, बेशक वो कहेंगे कि हाँ हमारे पास आया था। फकज़्ज़बना, और हमने उसको झुटला दिया। वकुलना मा नज़्ज़ल अल्लाहु मिन शैइन, और हमने कहा कि नहीं कुछ नाजिल हुआ अल्लाह की तरफ से कोई शय। इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर, और फिर वो यही कहेगा कि यू आर ओनली इन ग्रेट एरर। तो ये नजीर वाली बात, जो एक हुज्जत वाली बात, ये हर जगह इंसान खुद भी कह रहा होगा। और फिर दूसरी एक सूरह ज़ुमर की आयत है कि and those who disbelieved will be driven to hell in groups till when they reach it the gates thereof will be opened and its keepers will say, did not the messengers come to you from yourselves reciting to you the verses of your Lord and warning you of the meeting of this day of yours? They will say yes, but the word of torment has been justified against the disbelievers. ये तो काफिरों की बात हो रही है, लेकिन हमारे ऊपर सोचने की, हमें अपनी जो अकाउंटेबिलिटी, कि भाई हम तक तो मैसेज आ गया ना, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अल्लाह ने विद रोल मॉडल हम तक पहुंचा दिया है। तो हमारे पास क्या जवाब है कि हम ये कहें कि भाई हम क्यों नहीं अमल कर रहे थे। तो ये तो कुफार की बात हो रही है कि उन्होंने अपराइट इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। हम तो मानने वाले हैं, हम तो ईमान वाले हैं,
ہمارے پاس تو کوئی اور ریزن نہیں ہے تو اپنے اوپر کام کرنے کے علاوہ کہ بھئی ہم دیکھیں کہ اصل مسئلہ ہے کہاں، کہ اگر عمل میں نہیں آ رہی چیزیں اور ہم اس جو وارننگز ہیں ان کو صحیح وارننگز سمجھ کیوں نہیں رہے. اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بھی بات کرتے ہیں. اچھا، جس حدیث کی میں آپ سے بات کر رہی تھی ورس 14 کے کانٹیکس میں، کہ ایک تھا کہ حساب تو لیا جائے گا اور ہر جو برا کام آپ کریں گے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اور پھر ایک حدیث ہم نے پڑھی کہ کہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے انسان کو شیلڈ کر کے اور اس کو دکھائیں گے کہ یہ تم نے کیا تھا، اور وہ کنفیس کرے گا، اور پھر وہ اللہ کہیں گے یہ لو میں نے اس دن بھی کنسیل کیے تھے دنیا میں بھی، تو میں آج بھی تمہاری یہ کنسیل کروں گا. پھر کچھ لوگوں کا ذکر حدیث میں جو 70,000 ہیں، اور میں یہ بتا دوں کہ عربک میں جب 70 کا جو نمبر ہے، یہ فگر ہے، یہ 70,000، یہ بہت زیادہ کے معنوں میں آتا ہے. مطلب ایک کائنڈ آف یہ وہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، ایک فگر ہے، لیکن یہ شوز کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کی تعداد میں. اور یہ they will enter without حساب. یہ ابن عباس سے مروی ہے کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said 70,000 of my ummah will enter paradise without being taken into account and they are those who. اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت آسان ہے یہ کہنا کہ اچھا جی بغیر حساب کے بھی شامل ہو جائیں گے، لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنے گے. یہ حدیث مجھے یاد ہے کہ میں نے جب اپنے عقیدہ کے کورس میں پڑھی تھی تو دس ریلی اسٹک وتھ می. تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ ایک تو وہ ہیں اور بہت سمپل باتیں اس میں ہیں، لیکن اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو ہمیں شاید سمجھ میں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. کہ دے ڈو ناٹ آسک فار رقیہ. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی کہ رقیہ تو ویسے ہمیں پتہ ہے کہ الاؤڈ ہے، اور حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی نظر بد ہو یا تمہیں کوئی مطلب کوئی کارڈ دے کوئی چیز تو رقیہ کرو. یہ حدیث سے ہمیں ثابت ہے. تو یہاں پہ لیکن کہا گیا ہے کہ ڈو ناٹ آسک فار رقیہ، تو ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اینڈ پھر ہے کہ ڈو ناٹ پریکٹس کاٹرائزیشن، جو زمانے میں لوہے سے داغتے تھے اس سے منع فرمایا گیا. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. اینڈ دین ڈو ناٹ بلیو ان اومنس. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ سپرسٹیشنز اور یہ جو چیزیں ہم آج کل بھی ہمارے دور میں ہوتی ہیں، نیگیٹو وائبس، اور یہ ہم جو بہت آج کل فیک اسپرچویلٹی کی جو شہب سدرا سے بھی اس میں بات کری تھی کہ یہ باتیں بہت ہونے لگ گئی ہیں جو ہمارے دین کا پارٹ نہیں تھی. ہمارے دین میں چیزیں بہت مطلب کلیئر ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سپرسٹیشنز میں جانے سے منع کیا ہے. تو اٹس کائنڈ آف دیٹ کہ جو ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیا وائبس اور کیا چیزوں سے ہم یہ لے رہے ہیں، تو وہ بھی اومنس میں ہی آئیں گی. اینڈ دے پٹ دیئر ٹرسٹ اونلی ان دیئر لارڈ. توکل، توکل کی بات ہم بہت کرتے ہیں، بٹ یہ چار سمجھنے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط بتائیں. اچھا، پھر عکاشہ بن احسان اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے فرمایا، ایک دم سے کھڑے ہو کے، ظاہر ہے جذباتی ہو جاتا ہے انسان کے، اچھا اللہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو آر ون آف دیم. اور سبحان اللہ کتنی ان کے لیے سعادت کی بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ کی طرف سے اس چیز کا پتا تھا تو اللہ نے ان کو یہ انفارمیشن دی. اچھا، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اور اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ ایک تو رقیہ، ڈو ناٹ آسک فار رقیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کیا جو اللہ پہ ایک توحید پہ جو ایک بلیف ہے کہ جب میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتا ہوں، جب میرا اللہ سے کنیکشن ہے، تو میں اللہ سے ہی ڈائریکٹ میں لوگوں میں جا کے مطلب یہ منع نہیں ہے. میں ایک ہوتا ہے توکل یا توحید، بیسک توحید ہے، اور جو اس چیز کے خلاف ہوگا وہ کور شرک پہ آ جاتا ہے نا. یہ یہاں پہ شرک کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک جائز چیز کسی سے مانگی. یہ ایک سمجھ لیں کامل جو کامل توحید ہے نا، جو لیولز ہیں توحید کے، اس میں کمی آ جاتی ہے جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو. مطلب وہ منع نہیں ہے، مطلب اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں اپنے ان سے آپ کہیں دعا کریں، لیکن جو آپ کا اپنے رب سے کنیکشن ہے اور جو آپ کا وہ جو کامل توحید ہے کہ بس ہی از مائی الوکیل، میرا ولی وہ ہے، تو میں اسی سے مانگوں گی دعا اور میں ڈائریکٹ مانگوں گی. ہاں، اور یہ ہمیں ایک اور حدیث سے مینشن پتا چلتا ہے کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو تم اس پہ دم کر دو، نہیں آپ خود یہ کام کریں. بٹ وین یو آسک سم ون فار اٹ، although it is allowed، بٹ یہ کامل توحید جو ایک وہ ایکسلنس ہے نا، جو ہم کہتے ہیں احسان والی کیٹیگری، اس کے جو، اور میں یہ اپنے استاد کی ہی ایکسپلینیشن یہاں پہ بتا رہی ہوں جو کہ بک ہم پڑھ رہے تھے اس میں. اور یہ اٹ ریئلی کلکڈ ود می کہ کہیں نہ کہیں ڈپینڈنٹ ہم ہو جاتے ہیں چیزوں پہ، اور وہ پیور توحید جو ہے نا، وہ جو کامل توحید ہے، وہ ہم کہیں نہ کہیں ریلائنس جو ادھر ادھر ہونے لگ جاتی ہے دنیا پہ، ریسورسز پہ، اور اپنے کنیکشن پہ ہم کام نہیں کر رہے ہوتے. جو اللہ سے ہمیں پیور کنیکشن اللہ کے تھاٹ، کہ وہ تو ایک اس پہ کام کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا نا. اللہ کو سمجھنا تو پڑے گا کہ اچھا جس سے میں مانگ رہی ہوں وہ تو ہر چیز دینے پہ قابل ہے، وہ دوسروں سے کہہ کے نہیں ہوگا.
وہ میری ٹوٹی پوٹی جیسی بھی میری زبان ہے, مجھے دعاؤں کا طریقہ بھی نہیں آتا, وہ میری دل سے دل کو سمجھ لے گا. تو ایک تو یہ تھا, یہ پیور توحید ہے, توحید کی ایکسلنس ہے. اور پھر کوٹرائزیشن اور پھر یہ اومنز, یہ بھی کہیں نہ کہیں توحید کہ بھئی شفا دینے والی ذات, اور یہ جو نیگیٹو وائبز اور یہ کیا کیا چیزیں ہیں سپرسٹیشنز ہیں, یہ اصل تو کرنے والا وہ ہے. اور جو استخارہ ہے کہ دعا ہے وہ بھی یہی ہے, کمپلیٹ ریلائنس آن اللہ, توکل ہے نا, کہ اللہ سے استخارہ کر رہے ہیں, اس سے مانگ رہے ہیں. پھر ہم کوئی اومنس پہ نہیں جائیں گے, استخارہ تو کر لیے لیکن پھر ہم ڈھونڈ وہی وائبز ہی رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اس کمپلیٹ ریلائنس کے اگینسٹ جا رہا ہے, کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں وہ اومنس ہی لے رہے ہیں. اور بائی دا وے یہ جو اومنس کی بات ہم شاید, میں نے لاسٹ پتہ نہیں کسی کلاس میں, مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ ہم نے شاید توئروہو جب پہ بات ہم کر رہے تھے, یہ بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے شگن, یعنی اچھا شگن ایزن کہ کوئی آپ کہیں نکل رہے ہیں سفر پہ اور کوئی بندہ آتا ہے جس کا نام المفلح تھا, تو وہ ایک اچھی وائب لی اس سے کہ دیکھو یہ اچھے نام کا بندہ آیا, تو اچھی اسٹارٹنگ ہوئی ہے. دیٹ از الاؤڈ. لیکن جب ہم فرض کریں کہ رشتے کی بات آ گئی, سہارا کہ ہم نے کیا اور راستے میں کوئی گلاس ٹوٹ گیا یا کوئی, اس سے ہم نے فوراً لے لیا کہ مانگ تو اللہ سے رہے تھے, توکل تو اللہ پہ تھا, لیکن پھر ہم نے کہیں نہ کہیں وہ نیگیٹو وائبز اور وہ چیز چیک کر کے مجھے وہ وائبز اچھی نہیں آئی. تو کہیں نہ کہیں کمپلیٹ ریلائنس آن اللہ اور توکل. ڈاؤٹ فل اور سپرسٹیشس پریکٹس ہے, اور اسکالرز یہی فرماتے ہیں کہ ڈاؤٹ فل اور ان سے بچیں جتنا بھی, جہاں بھی, اور یہ حدیث بھی ہے نا کہ جہاں پہ ڈاؤٹ ہو اس سے بچ جاؤ. تو ہمارے آج کل کیا کیا نہیں چل رہا, ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کتنی قسم کے دین کو پھیلانے کے بھی کس کس قسم کے نئے طریقے آ گئے ہیں, اور میں آگے یہ جا کے بات کروں گی کہ پھر ہمیں کرنا کیا ہے, کس چیز پہ اسٹک کرنا ہے. اور یہی ہے کہ ایک سنسیئرٹی اور سیلف پیوریفیکیشن کی لائف ہم نے گزارنی ہے, جس میں انٹینشن صاف ہو, کرنا کیا ہے ہم نے, اور اپنے سیلف پیوریفیکیشن پہ کام ہو. اچھا, یہ آگے ہم چلتے ہیں کہ اب سورہ جو 15th ورس ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات تھی, اب اور پھر یہ بھی تھا کہ وی ہیو سینٹ اے میسنجر ٹو وارن دیم, اور میں تب تک پنش نہیں کرتا جب تک کوئی میسنجر نہ بھیج دوں. اچھا, اب اس پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا جی, جن ملک دنیا میں جن لوگوں پہ بالکل کبھی قرآن کا پیغام نہیں پہنچا, تو کیا ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا, یا وہ ان کو کوئی مطلب وہ نہیں ہوگا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو یہ پوچھ رہے ہیں ان تک تو پیغام پہنچ گیا تھا نا, تو پہلے وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے تھے, اور پھر وہ دوسروں تک پہنچانے کا کیا کام کر رہے تھے. ہم یہ آگے پڑھتے ہیں کہ قرآن تو ٹائم لیس وارنر ہے نا ہمارے پاس. قرآن میں سورہ تکویر میں ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم, کہ it is nothing but a reminder to the worlds for whoever among you wills to take a straight path. اور پھر وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, and we have revealed to you an Arabic Quran so that you may warn the mother of cities Makkah and those around it. تو یہ تو ہمیں پتہ چل گئی. اور پھر لاسٹ خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ you will be asked about me, what will you say? They replied, we bear witness that you conveyed the message and fulfilled the trust. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, oh Allah, bear witness, oh Allah, bear witness. دیکھیں انہوں نے اپنا میسج, اپنا کام بہت اچھے طریقے سے ہم تک پہنچا دیا, اپنے سننا, نبی اللہ کا پورے جو قرآن تھا وہ ہم تک پہنچا دیا بہترین طریقے سے اور اپنی سنت کے ساتھ. اور پھر کیا کیا انہوں نے, رسپانسبلٹی کس پہ, اپنے امہ پہ ڈالی, کیونکہ تو کوئی نبی نہیں آئے گا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم is the seer of the prophets, وہ آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب لوگوں تک آگے پہنچانے کا کام جو ہے وہ ان کی امہ پہ ہے. اور وہ کہاں سے میں پتہ چلتا ہے, ایک تو قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت ہے وہ کہ let there arise from among you a group inviting to all that is good, کہ ہمیشہ کوئی ایک گروپ تو ہو جو تم میں سے خیر کی طرف بلانے والا ہو. اللہ ہم سب کو اس میں شامل کرے اور رائچس لوگوں میں شامل کرے. And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said after delivering his sermon, جو last خطبہ تھا ان کا, کہ انہوں نے فرمایا, oh people, listen to what I say. I may not meet you again after this year in this place. Let those who are present convey it to those who are absent. Perhaps the one who hears the message later will understand it better than the one who hears it now. اور یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ جب ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ اس پہ عمل کر پاتا ہے اور ہم شاید اتنا نہ کر پائیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ امت جو بعد میں کرے وہ زیادہ اس کو سمجھ سکے میسج کو. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حدیثوں کو اور جو قرآن کی بہت ساری چیزیں جو اب ہمیں بہت اور سائنسز سے پتہ بھی چل رہی ہیں, تو مطلب مزید ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. جو یہ صبح شام کی ہم بہت ساری باتیں اب ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ کیسے وہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں, مون کی اپنی لائٹ نہیں ہے, مطلب بہت ساری چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں اب زیادہ کلیئر بھی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سال پہلے قرآن میں ہمیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتائی. تو یہ ہے جو ہمارے, اور پھر ہمارے اب کرنے کا کام کیا ہے,
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی خطبے میں کہ indeed I have left among you that which you adhere to you will never go astray. I think کہ حدیث میں ہے کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کے پر مضبوطی سے پکڑ لو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اینڈ دیٹ از دا بک آف اللہ اینڈ مائی سنہ. دو چیزیں ہیں اور بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، بہت کوئی ادھر ادھر کی فلاسفیز نہیں، کوئی بہت کور پہ کام کرنا ہے ہمیں. مسئلہ ہم نے وہاں کیا اور ایشوز وہاں ہوئے کہ جب ہم نے سننا سے یہ نہیں سیکھا کہ صرف جو ہم نے ایمان کے کمپوننٹس اور جو ہم نے حدیث پڑھی تھی ایمان اسلام اور احسان والی، ان میں ہم نے ایمانیات کو مائنس کر دیا کہیں اور خالی فزیکل کمپوننٹس کو لے آئے. یہ جو عبادت صرف ریچولز ہو گئی، مذہب بن گیا اور دین کا ایسنس بھول گئے، اور کہیں صرف ایمان پہ ہی بظاہر کام تھا. مظاہر بھی کیا کہ وہ جو بس اللہ اللہ، اور پھر عمل کا دخل اتنا نہیں تھا اس میں. تو ہمیں تو بار بار قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، دونوں چیزوں کو لے کے چلنا تھا. اور جہاں جہاں ابھی ہم اپنے اگر پاسٹ میں دیکھیں یہی ہوا ہے کہ کہیں جو ہم نے رائز اینڈ فال پڑھے سارے، ایون بنی اسرائیل کے، پھر اپنی امت کے بھی جو پڑھے، ہوا اس میں یہی کہ شروع میں پہلے ایمان بہت اسٹرانگ تھے اور عمل صالح بھی تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب پاور ملی تو وہ ایمان پہ کام کم ہو گیا. بہت ساری ایکسپینشن مسلمانوں نے کی، کتنی ریسرچ کی، اتنی سائنس پہ کام ہوا، دیکھا گیا کہ وہ ایمانیات پہ کام کم ہو گیا. پھر جب ایمانیات پہ کام کرنا شروع کیا، جو کہ لیٹر آن بہت سارے اماموں نے اس پہ کام کیا، امام غزالی کے بہت کام ہے اس پہ، اور بہت سارے اماموں نے اس پہ کام کیا، ہوا کیا کہ پھر وہ عمل کہیں رک گئے اور وہ پھر ایک الگ ہی ڈائمینشن شروع ہو گئی جس میں کہ صرف ایمان پہ کام اور ایمانیات، اور مطلب ایمان کا بھی وہ سمجھ نہیں آئی. ایمان کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ، لیکن وہ صرف ایسنس بھول گئے. یہ ہم سب کا ہے. اور اسٹک کلوزلی ٹو دا قرآن اینڈ سنت. سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، صحابہ کا کیا طریقہ کار تھا، اور ہم نے یہ پڑھا کہ مکی دور میں 13 سال پہ کن چیزوں پہ کام ہوا تھا، توحید پہ. اور وہی اصل چیز تھی کہ جب ہماری ریلائنس، اور ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں یہی پڑھا کہ کیا انہوں سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے اوروں کو اپنا وکیل بنا لیا تھا سوائے اللہ کے. بار بار اس بات پہ اپنے آپ کو لائیں کہ ٹرین یور سیلف ٹو ٹرسٹ الوکیل، یعنی کہ وہی الوکیل ہے، باقی سہارے. اور جو ہم نے ابھی یہ جو حدیث 70,000 والی جو حدیث پڑھی ہے کہ بلا حساب جائیں گے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور جو اس میں شرائط ہے، میں بظاہر تو بہت چھوٹی سی شاید باتیں لگ رہی ہیں، لیکن یہ ایک پورا ایک ٹرانسفارمیشن ہے کہ کیسے صرف ایک اللہ کی طرف ہی جانا ہے اور اسی کو وکیل بنانا ہے. تبھی یہ بار بار توحید اور یہ ونس آف اللہ اور یہ فطرت میں موجود تھی ہماری چیز، جو ہم نے ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے ان چیزوں میں کرپشن لائے. تو اصل جو ہے قرآن اور سنت کو صحیح وائلوں میں سمجھنا، اور ان دی اینڈ دعا ہے، کیونکہ گائیڈنس تو پھر اللہ کی طرف سے آنی ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، کہ whoever Allah guides he is truly guided. مطلب ہم اپنی کوششوں سے بھی، اپنی ریسورسز بھی لگا لگو کہ بے شک امت میں گروپس میں بھی لگ جائیں، لیکن ہدایت تو پھر اللہ ہی سے مانگنی ہے کہ بھئی اللہ. اور وہی ہم جو لاسٹ ٹائم ایک بک کلب میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہم یہ بھی نہیں مانگتے کہ اللہ اگر آپ کی معرفت ہمیں چاہیے تو اس کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ اللہ مجھے نہیں آ رہی مطلب کہ کیسے میں آپ کو جانوں. تو فرسٹ اسٹیپ سے ہی شروع کرنا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہدایت اللہ سے ہی مانگنی ہے. تو یہ ہے، آج دو ہی آیتیں تھیں لیکن ہمیں ڈیپ ڈاؤن ان کو اندر اتارنا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سلو ڈاؤن کرنے کی بہت ضرورت ہے. اینڈ فار می آئی تھنک مطلب مجھے کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ صرف دو ہی آیتیں پڑھی ہیں یار، مطلب اتنا کیا بس ایک کلاس میں صرف دو آیتیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اجرت پسندی اور وہ جلد بازی کہ جلدی جلدی قرآن کور کیا جائے، مطلب پیج ٹو پیج جلدی جلدی تفسیروں سے گزرا جائے، بیٹھ کے سوچتے ہی نہیں کہ اندر کیوں نہیں جا رہا، یہ اندر بیٹھ کیوں نہیں رہا. اور وجہ یہی ہے کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اور اس پہ ہم انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی پہ تھوڑی میں چاہوں گی سترہ ذرا بات بتائیں کہ بھائی اکاؤنٹیبلٹی اپنی، جو ہم نے ابھی اس قرآن میں اس دونوں تین آیتیں جو ہم نے ابھی پچھلی پڑھی ہیں اس میں یہی آ رہا ہے نا کہ بار بار اپنے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. تم ہی اپنے لیے رسپانسبل ہوگے. ہم اس دن یہ نہیں کہیں گے کہ فلانے کی وجہ سے میں نے یہ کیا، فلانے کی وجہ سے یہ کیا. ایک اپنی پرسنل رسپانسبلٹی، پھر ایک اللہ اللہ اپنی انڈیویجولسٹک اپروچ رکھے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ بھی ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ تھا جس نے ایک پلک جھپکتے کے تک بھی اللہ کی جو ہے گناہ میں نہیں بسر کی تھی، لیکن سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ اس کو عذاب دو، کہ وہ صرف اپنے ہی نفس کے تزکیے میں لگا رہا اور لوگوں کو بھول گیا، اور ان کے دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں اللہ کی شریعت کی، اللہ کے فرمانوں کی، اور اس کو غیرت نہیں آ رہی تھی. تو پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی صرف اپنی بھی نہیں ہے، تو پھر کلیکٹیو لیول پہ بھی. اور یہ ہم نے نبی کی آخری خطبے سے بھی سمجھ دی بات کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ اب تمہاری
اب ظاہر ہے ہم اسکالرز نہیں ہیں, ہم بہت کوئی بڑے لیول کے لوگ نہیں ہیں, پر ہم اپنے اپنے لیول پہ چھوٹا چھوٹا جہاں تک ہو سکے, بچوں کے لیول پہ تو ہم کر رہے ہیں اور آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ بچوں کو بھی ہم کیا دے رہے ہیں اس پہ بھی ذرا دیکھیں کہ صرف انسٹرکشنز ہیں یا صرف اسلام کی ہی باتیں ہیں یا ایمانیات پہ پہلے کام شروع کیا ہے. تو دس از سب سے پہلے میرے لیے اپنے بہت بڑا یہ ایک کیا کہتے ہیں نصیحت ہے, اور انشاءاللہ اس پہ ہم پھر بات کرتے ہیں. تو آج کے لیے بس پھر اتنا ہی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.